بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہر سال ایک رات آتی ہے اور جیسے ہی وہ رات قریب آتی ہے امت کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی اس رات کو اس حد تک بڑھا دیتا ہے کہ دین میں نہ ہونے والی چیزیں بھی دین سمجھ لی جاتی ہیں، اور کوئی اس کے رد عمل میں اس رات کے ذکر سے ہی گریز کرنے لگتا ہے۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں یا ہم کس طرف کھڑے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ اللہ کیا فرماتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے آئیے نہ محض جذبات کے زیر اثر اور نہ بے بنیاد باتوں پر بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ جس چیز کا ذکر قرآن میں ہو وہ اپنی جگہ قطعی دلیل ہوتی ہے، لیکن ایک بڑی حقیقت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں شب برات کے نام سے کوئی آیت موجود نہیں۔ ہاں، قرآن مجید میں ایک رات کا ذکر ضرور ہے جسے بعض لوگ شب برات سے جوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ یہ سورہ دخان کی آیت نمبر 3-4 ہے، جس کے ترجمہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا اور اسی رات ہر حکمت والا فیصلہ طے کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بابرکت رات کون سی ہے؟ تو یہاں ہم اپنی رائے پیش نہیں کریں گے بلکہ ان حضرات کی طرف رجوع کریں گے جنہوں نے قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح امام طبری، امام مجاہد، امام قتادہ رحمہ اللہ علیہم اجمعین، یہ سب حضرات واضح طور پر فرماتے ہیں کہ یہ آیت لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، نہ کہ شب برات کے بارے میں۔ یعنی ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں شب برات کی کوئی مخصوص فضیلت براہ راست ثابت نہیں ہوتی۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ پھر یہ رات کہاں سے آئی اگر قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا جواب ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع اللہ الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاح۔ سنن ابن ماجہ، مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے، اور جس کے ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور سب کو معاف فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اس رات مغفرت کی امید ہے، لیکن محدثین نے اس کی اسناد پر کلام کیا ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو ضعیف کہا، امام بیہقی نے اس میں ضعف کی نشاندہی فرمائی۔ البتہ بعض اہل علم نے فرمایا کہ فضائل کے باب میں اس کا ذکر ہو سکتا ہے، یعنی نہ تو یہ حدیث قطعی ہے اور نہ اس سے کوئی لازم اور فرض عبادت ثابت ہوتی ہے۔ پھر ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ حدیث کے الفاظ ہیں اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها۔ لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اور امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موضوع کے قریب ہے، لہٰذا نہ اس رات کی کوئی خاص نماز اور نہ اس دن کا کوئی خاص روزہ سنت رسول سے ثابت ہے۔ اب یہاں ایک اہم نقطہ سمجھ لیجیے، اسلام عبادت سے نہیں روکتا، لیکن عبادت کو قید میں رکھتا ہے۔ نفل نماز ہر رات جائز ہے، دعا ہر وقت جائز ہے، استغفار ہر حالت میں مطلوب، قرآن ہر لمحہ باعث اجر۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ، کوئی انسان، کوئی مسلمان اس رات تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، روئے، گڑ گڑا کر دعا کرے، تو یہ بالکل درست ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ یہی عبادت لازم ہے، فرض ہے، یا یہی طریقہ دین ہے، تو یہی وہ جگہ ہے جہاں دین میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور دوستو یہی بدعت ہے۔ ذرا خود سے پوچھئے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات چراغاں کیا؟ کیا آتش بازی کی؟ کیا حلوہ کبھی تقسیم کیا؟ کیا قبرستانوں میں ہجوم لگوایا؟ کیا کوئی اجتماعی مخصوص نماز پڑھائی؟ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل میں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں
کہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ دین نہیں ہو سکتا۔ آخر میں ایک نہایت اہم بات، حدیث میں مغفرت کا ذکر ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے نہیں؟ ان میں سے ایک شخص مشاحن، یعنی دل میں کینہ رکھنے والا، اپنے دل کے اندر نفرت پالنے والا، اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ گویا پیغام یہ ہے کہ صرف سجدے کافی نہیں، دل صاف ہونا ضروری ہے۔ اب جہاں تک 15ویں شعبان کے روزے کا تعلق ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شعبان کلہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، نہ کہ صرف ایک دن کو خاص کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، اگر شب برات ہی دین کا مرکز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کا واضح حکم دے دیتے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ایک رات کو شور بنا دو، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ ہر رات کو سنت کے مطابق بنا دو۔ دین جذبات میں نہیں ہے، اتباع میں ہے، پیروی میں ہے، ماننے میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔